ایان سٹوریز کے معزز ناظرین، قرآن کریم میں جن قوموں کا ذکر ہے ان کی واقعات آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کو ان کی نافرمانی، خدا کے وجود کا انکار کرنے، انبیاء اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر سخت سزا دی۔ ان قوموں میں قوم عاد، قوم سمود سر فہرست ہیں۔ قرآن نہ مسلمانوں کی رہنمائی اور تنبیہ کے لیے ان کہانیوں کا ذکر کرتا ہے۔ انہی قوموں میں ایک قوم حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے خاندان کے افراد اور اللہ کی تیار کردہ کشتی میں موجود جانوروں کے علاوہ ہر چیز پانی میں غرق ہو گئی تھی۔ نوح کی کشتی میں 80 افراد سوار تھے، جن میں حضرت نوح خود اور ان کی بیوی بھی شامل تھی، اور ان کے ساتھ دیگر مختلف قسم کے جانوروں کے جوڑے تھے۔ نوح کا قصہ پچھلی آسمانی کتابوں تورات، زبور اور بائبل میں بھی ملتا ہے۔ ناظرین، سائنسدان ایک عرصے سے نوح کی کشتی کی تلاش میں تھے، اور غیر مسلم سائنسدانوں نے سوال کیا کہ اگر نوح علیہ السلام کا سیلاب آیا اور نوح چند انسانوں اور دنیا کے تمام جانوروں کے جوڑے کو ایک تیز عقل کشتی پر لے گئے اور پانی کے بدترین عذاب سے بچ گئے تو وہ کشتی کہاں گئی جس میں تمام مخلوقات سفر کر رہی تھیں؟ حال ہی میں چینی عیسائیوں کی ایک ٹیم نے اپنی مہینوں کی تحقیق کے نتیجے کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں نوح کی تاریخی کشتی مل گئی ہے۔ ناظرین، یہ صندوق مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر پایا گیا ہے، اور اس پہاڑ کی چوٹی 12,000 فٹ بلند ہے۔ ماہرین کی ٹیم نے بتایا ہے کہ اس صندوق کی 3 منزلیں ہیں، اور یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے، جو کہ گزشتہ 200 سالوں سے دبی ہوئی ہے، اور 1 درجن سے زائد ٹیمیں اس کشتی کو تلاش کر رہی ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں جودی نامی پہاڑی کی چوٹی سے ٹکرا کر ہوا تھا۔ امریکی سائنسدانوں نے چینی ماہرین کی اس رپورٹ کی تردید کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ کشتی سے لکڑی کے جو نمونے فرانزک معائنے کے لیے بھیجے گئے تھے وہ اتنے پرانے نہیں ہیں کہ اعتماد کے ساتھ کہہ سکیں کہ یہ نوح کے دور کی کشتی ہے، جبکہ چینی ماہرین کی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ انہیں 99% یقین ہے کہ یہ وہی کشتی ہے جسے نوح نے خدا کے حکم پر بنایا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صندوق کی 3 منزلیں ہیں، اور اس میں کئی بڑے کمرے بھی ہیں، اور ان کمروں میں لکڑی کے ستون ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کے اترنے کے مقام کی نشاندہی جو کی گئی ہے قرآن میں، وہ ایک کوہ ارارات کی طرف لے کے جاتی ہے۔ گزشتہ 20 سالوں میں بہت سے سائنسدانوں نے کوہ ارارات کا دورہ کیا، اور ان میں سے کچھ نے پہاڑ پر موجود چٹان کی شکل کے جہاز کو نوح کی کشتی کے نام سے بھی پہچانا ہے، لیکن چینی اور ترک ماہرین نے پہاڑ کے اس برفیلے مقام پر تحقیق کی جہاں درجہ حرارت -60 ڈگری ہے، اور پہاڑ کا وہ حصہ جہاں سے کشتی کی باقیات دریافت ہوئی ہیں وہ انتہائی کڑی اور خطرناک ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹیم نے 60 مختلف مقامات سے نوح کی کشتی کا مشاہدہ کیا۔ ناظرین، جہاز کئی مقامات پر ٹوٹا ہوا ہے، تاہم یہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوا کیونکہ یہ برف کی موٹی تہہ میں دبا ہوا ہے۔ ٹوٹے ہوئے جہاز کی وجہ سے ماہرین اس میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اپنی تحقیق کے بارے میں عوام کو باضابطہ طور پر آگاہ کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس منعقد کی گئی، اور جہاز کا معائنہ کرانے والے ایک چینی ماہرین نے بتایا کہ جہاز کا ہر کمرہ 5 میٹر بلند ہے، کوئی بھی جانور اس میں آسانی سے فٹ ہو سکتا ہے۔ چینی ماہرین نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے جہاز کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ 48,000 سال پرانا ہے۔ جہاز میں کئی ڈبے بھی ملے ہیں، تاہم چینی ماہرین انہیں نہیں کھول سکے۔ ماہرین ایک بار پھر کوہ ارارات کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور اپنے ساتھ جدید آلات اور ایکس رے مشین بھی لے کے جا رہے ہیں۔ وہ ان تمام رازوں سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں جو کہ کئی سالوں سے برف کی اس تہہ کے اندر دبے ہوئے ہیں۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے دوران لیونارڈ نامی ایک برطانوی فوجی جنگ میں حصہ لینے کے لیے عراق گیا۔ لیونارڈ کو تاریخ اور آثار قدیمہ میں بہت دلچسپی تھی، اس لیے اس نے عراق کے بازاروں میں مختلف نمونے خرید کر جمع کرنا شروع کر دیے۔ جب لیونارڈ کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے سائمن کو اس کا سامان وراثت ملا۔ سائمن نے اپنے باپ کا یہ سامان کھولا اور اس کو برٹش میوزیم کو عطیہ کر دیا۔ اورونگ فنکل نامی ایک برطانوی ماہر آثار قدیمہ نے ان چیزوں کا جائزہ لیا۔ ان اشیاء میں سے ایک تختی قدیم آشوری زبان میں لکھی گئی تھی۔ فنکل نے اس کا ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گیا۔ ٹیبلٹ میں لکھا گیا تھا کہ جب انسان بہت زیادہ گناہگار ہو گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا اور اس نے گناہگاروں کو غرق کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر فرشتوں نے خدا کا پیغام نوح نامی ایک نیک آدمی تک پہنچایا جو دجلہ اور فرات کی وادی میں رہتا تھا۔ خدا نے نوح کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، اور نہ صرف راست باز لوگوں کو بلکہ ہر جاندار کا ایک جوڑا بھی اس میں سوار کرنے کا حکم دیا۔
ٹیبلٹ نے صندوق کو اتنا بڑا بتایا کہ یہ فٹ بال اسٹیڈیم کے سائز کا تھا۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہ 4000 سال یا یسوع مسیح سے 200 سال پہلے کی ہے۔ چنانچہ اس طرح نوح کے سیلاب کا ایک اور ٹھوس ثبوت پہلے ہی دنیا کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ عموماً مذہب بالخصوص اسلام کے منکرین ان واقعات کو فرضی کہانیاں سمجھتے ہیں۔ یہ تمام شواہد ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ نوح کی کشتی آج کے بحری جہازوں کی طرح لمبی نہیں تھی، بلکہ انڈے کی شکل کی تھی۔ ان دنوں اس طرز کے جہاز دجلہ اور فرات میں چلتے تھے۔ جہاز کے اترنے کے مقام کے بارے میں سورۃ ہود آیت نمبر 1 میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اونچے پہاڑ جودی نامی پہاڑ پر رک گئی۔ ناظرین، قدیم بیبیلونین میں عراق اور شام کے قدیم باشندوں کا خیال تھا کہ نوح کی کشتی گردہ پہاڑی پر اتری تھی۔ یہ مشہور پہاڑ ابن عمر کے جزیرے کے قریب واقع ہے۔ یہ جگہ بھی اب ترکی کا حصہ ہے، البتہ عراق کی سرحد اس کے ساتھ ملتی ہے۔ مسلمان مورخین نے کوہ گردہ کو نوح کی کشتی کے اترنے کی جگہ سمجھا ہے، اسی وجہ سے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جودی کے نام سے مشہور ہوا۔ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ یہ جہاز کوہ ارارات پر اترا اور یہ پہاڑ ارمینیا اور ترکی کی سرحد پر واقع ہے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن میں 73 مرتبہ آیا ہے، اور ان کو ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو عراق میں رہتی تھی۔ جب اس قوم نے بہت تبلیغ اور نصیحت کے باوجود بغاوت ترک نہ کی تو اللہ نے اس قوم کے لیے اپنا عذاب مقرر کیا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک جہاز بنانے کا حکم دیا جو 2 سالوں میں مکمل ہوا، جس کی لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارش ہوئی اور زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، سب کچھ پانی میں ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام کا جہاز 6 ماہ 8 دن پانی پر تیرتا رہا اور پھر 10 محرم کو جودی پہاڑ پر اترا، جو کہ قرآن میں درج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی دنوں تک پانی بتدریج کم ہوتا رہا، اور اس کے بعد زمین ظاہر ہوئی تو حضرت نوح نے خراسان کا شہر بنایا اور سامانی مسجد تعمیر کی۔ حضرت نوح علیہ السلام سیلاب کے بعد صرف 60 سال زندہ رہے، اور ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ اور یہ کشتی جو کہ ماہرین دعویٰ کر رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی، اس میں کتنی سچائی ہے یہ صرف خدا ہی بہتر جانتا ہے، اور خدا جب چاہے اپنے انبیاء اور اپنے نبیوں کا سچ ایک جیتی جاگتی مثال کے طور پر سامنے لا سکتا ہے۔